الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بھائیو، ہم نے پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت 35 سننے کی سعادت حاصل کی. اس آیت کریمہ میں فلاح و کامیابی کے 3 اہم اصول بیان کیے گئے ہیں. ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ترجمہ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے، ڈرو اللہ سے. یہ کامیابی کا پہلا اصول ہے، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. چاہے ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی چاہیے اور مستقل کامیابی چاہیے. تو ایسی کامیابی جو صرف دنیا کی حد تک نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی کام آئے، ایسی کامیابی کے لیے اس کام میں تقوی اختیار کیا جائے. مثلا آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اس میں سودی لین دین سے بچیں، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچیں، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے سے بچیں، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچیں. ایسے ہی تعلیم کا معاملہ ہے. آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ تعلیم میں کامیابی ملے، آپ کی تعلیم آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، تو اس میں گناہوں سے بچیں، امتحانات میں نقل سے بچیں، اسلام مخالف اینٹی اسلام باتیں پڑھنے سننے دوسروں تک پہنچانے سے بچیں. ایسے ہی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں گناہوں سے بچیں، ڈول تماشوں سے بچیں، ناچ رنگ کی محفلیں نہ سجائیں. غرض ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کام میں مستقل کامیابی ملے، ایسی کامیابی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کام آئے، تو اس کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس کام میں جتنے بھی گناہوں والے پہلو بنتے ہیں ان سے ہم بچ جائیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ الکریم کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اللہ پاک نے مزید فرمایا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ترجمہ اور تلاش کرو طرف سے اس کے وسیلہ. یعنی کامیابی کا دوسرا اصول ہے اللہ پاک کے حضور وسیلہ تلاش کرنا. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں ہم کوئی بھی کام بغیر وسیلہ کے کر ہی نہیں سکتے. ہم دنیا میں آئے ماں باپ کے وسیلے سے، علم سیکھتے ہیں استاد کے وسیلے سے، مال و دولت اور رزق وغیرہ ملتا ہے کاروبار کے وسیلے سے، شفا ملتی ہے حکیموں طبیبوں کے وسیلے سے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان، قرآن اور اپنی رحمت بھی عطا فرمائی تو بلا واسطہ نہیں، بلکہ یہ سب نعمت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمائی. غرض کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام بغیر وسیلے کے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اپنا گھر بنانا ہو یا خریدنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، اگر اس میں کامیابی اور مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے اللہ پاک کے قرب کا وسیلہ تلاش کریں، انشاءاللہ الکریم کامیابی حاصل ہوگی. پھر اللہ پاک نے فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور کوشش کرو اللہ کے راستے میں. یہ کامیابی کا تیسرا اصول ہے. اللہ پاک کی راہ میں خوب کوشش کرنا یہ کامیابی کا وہ اہم اصول ہے کہ اس کے بغیر کامیابی شروع ہی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی نفسیات ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس چھت کھلے، کہیں آسمان سے کامیابی گرے اور ہمارے قدموں میں پہنچ جائے، کسی صاحب نظر کی مجھ پر نظر پڑ جائے اور میں لمحہ بھر میں دنیا کا کامیاب ترین انسان بن جاؤں. یہ صرف ایک خواب ہے. بعض دفعہ اللہ پاک کے کسی نیک بندے کی نظر پڑ بھی جاتی ہے، لیکن ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے. عام حالات میں یہی ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرنی پڑتی ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں تو خوب محنت کریں. اور یہ محنت کرنی کس انداز میں؟ اللہ پاک نے فرمایا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں.
محنت کرنے کے بھی مختلف زاویے ہیں۔ کچھ لوگ گناہوں بھرے کاموں میں محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ فضولیات میں محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ محنت کرتے ہیں مگر اس مقصد کے لیے صرف مال، دولت، دنیاوی عزت و شہرت اور نام کمانا ہوتا ہے۔ اس سے بعض دفعہ کامیابی مل جاتی ہے لیکن یہ عارضی کامیابی ہوتی ہے، اور یہ کامیابی اس وقت ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور جب یہ سانسیں ٹوٹ جائیں تو جیسے ہی سانسیں ٹوٹتی ہیں، آنکھیں بند ہوئیں، روح نے پرواز کی، ساری عزت، شہرت، نام، مال، دولت، پیسہ سب ختم، وہ عارضی کامیابی بھی دم توڑ جاتی ہے۔ اس لیے کامیابی چاہتے ہیں اور مستقل کامیابی چاہتے ہیں تو محنت کریں، ضرور کریں، مگر ایسی کریں جو رب کے راستے میں ہو، اس محنت میں اچھی نیت ہو، دل میں اخلاص ہو، اللہ پاک کی رضا مقصود ہو، دل میں فکر آخرت ہو، جنت میں جانے کا شوق ہو، پھر آپ محنت کریں، اچھے کاموں میں محنت کریں، دنیا اور آخرت میں بلائی دلانے والے کاموں میں محنت کریں۔ جب اس انداز پر فکر آخرت کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ دل میں اخلاص رکھ کر محنت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ایسی کامیابی نصیب ہوگی جو دنیا ہی نہیں بلکہ قبر و حشر میں بھی کام آئے گی۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کمالات دکھانے کی اجازت چاہی، اسے اجازت دے دی گئی۔ بس اس نے صحن کے درمیان ایک سوئی گاڑی اور دور جا کر دوسری سوئی پھینکی، یہ سوئی گڑی ہوئی سوئی کے ناکے میں سے گزر گئی۔ لوگوں نے اس کی ایسی مہارت دے کر خوب داد دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے بھی یہ تماشا دیکھا، پھر حکم دیا کہ اس نوجوان کو 10 دینار انعام دیے جائیں اور ساتھ ہی 10 کوڑے بھی لگائے جائیں۔ یہ انوکھی بات تھی، انعام بھی دیا جا رہا ہے اور سزا بھی سنائی جا رہی ہے۔ اہل دربار نے بڑی حیرت سے اس کی وجہ پوچھی تو خلیفہ نے کہا، انعام اس بات کہ یہ بہت ذہین بندہ ہے، اس نے یہ کمال دکھانے کے لیے خوب محنت کی اور مشق کی، پریکٹس کی، لیکن اس نے اپنا دماغ اور محنت ایک فضول کام میں لگائی، اس لیے یہ سزا کا بھی حقدار ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے کاموں میں زور آزمائی کرتے ہیں، کام بالکل فضول ہے، بے فائدہ ہے، یوز لیس ہے، نہ اس میں دنیا کا نفع ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، مگر اس میں محنت ایسی جم کر کرتے ہیں کہ اچھوں کو ان پر رشک آتا ہے۔ تو ایسی محنت کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ محنت ان کاموں میں کرو جو دنیا میں بھی کامیابی دلائیں اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہونے کا سبب بن جائیں۔ لہٰذا محنت کرو فی سبیل ہی، اللہ پاک کے راستے میں کرو۔ یہ 3 اصول، تقوی، وسیلہ، محنت فی سبیل اللہ، یہ 3 اصول اپنائیں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی ہو دنیا میں، آخرت میں، اس زندگی میں، موت کے بعد والی زندگی میں، زندگی کے ہر میدان میں، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، میزان پر، ہر جگہ ہمیں یہ کامیابی ضرور ملے گی۔ کیسے؟ ہم 3 اصول اپنائیں، تقوی، خوف خدا، وسیلہ، محنت فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تینوں اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔